الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے توفیق دی ہے، اور آج ہم 5 روزہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے اور اس خطۂ زمین پر بسنے والے ہر انسان اور ہر معاشرے کے لیے اللہ نے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے پورے 23 سال کا جو نبوی زندگی ہے، یہ پورا نمونہ ہے۔ اس لیے کسی ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ ہی وہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں فتح جنگ جماعت کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ 5 دن یہ مسلسل کلاس ہو، اور پہلے بھی اس طرح کی کلاس یہاں ہو چکی ہے، اور آپ کی زندگی کے واقعات بیان کیے جائیں اور ان میں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر کی جائے۔ حقیقت کے اندر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم کفر کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے، اور اسے وہ خائف بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آر روز مختلف ممالک، غیر مسلم ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناکام کوشش کرتے ہیں، امت کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان کے اندر محبت کس پیمانے پر ہے۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے قریب ہو گئے تو اپنے سامنے کی جو دنیا تھی آپ کی، اور آپ کا قریب ترین ماحول جو گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا، اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے، اور آپ کو تنہائی محبوب ہونے لگی۔ غار حرا جو آپ کے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں آپ جانے لگے، اور کئی دن آپ وہاں ٹھہرے رہتے، اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جاتے، اسی پہ گزارا کرتے۔ اس عرصے میں آپ کیا کرتے تھے؟ حدیث میں جو اشارات ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اس کائنات کے اندر انسانوں کے حالات کے بارے میں حق کی تلاش میں تھے۔ وہی آنے سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ آپ رات کو جو خواب دیکھتے تو دن میں بالکل اسی طرح ہو جاتا۔ یہ بالکل وحی کی ابتدا تھی، آپ کو وحی سے مانوس کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح آپ غار حرا کے اندر تھے، رات تقریباً ختم ہو چکی تھی، غور و فکر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ سے کہا کہ اقرأ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے کہ جبریل نے مجھے
پکڑا، لگایا اور خوب دبایا اور مجھے چھوڑ دیا، اور پھر کہا اقرا، تو میں نے وہی کہا ما انا بقارئ، پھر پکڑا، پھر دبایا، اور تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ گویا میری قوت نے چھوڑ دی، ایسا دبایا، اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیات تلاوت کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس یہ آیات اس فرشتے نے پڑھی اور آپ کو یاد ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ حیران و پریشان، یہ کیا ماجرا تھا، کیا معاملہ تھا؟ اسی حیرانگی اور اسی خوف کے عالم میں گھر میں آئے، وہ بخار کی کیفیت تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، آپ نے کچھ دیر آرام کیا، افاقہ ہوا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور پورا واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو بے ساختہ کلمات نکلے، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی نبوت سے پہلی سیرت کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، محتاجوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائیت اختیار کر چکا تھا اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتا تھا، عبرانی زبان بھی اس کو آتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری تفصیل بیان کی تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور پھر کہا کہ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، آپ کا احترام تو بچے بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں، بوڑھے اور جوان بھی کرتے تھے، آپ تو صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اس لیے آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مکہ جو ہر وقت میرا احترام کرتا ہے، یہ مجھے نکالے گا۔ کہا یہ جو پیغام تو لایا ہے، جو شخص بھی لایا ہے، لوگوں نے اس کو گھر سے نکالا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور تیری مدد کروں گا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا کہ دنیا کی اصلاح کا کام معاشرے کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا، اور جہاں انسانوں کی کبریائی کے ڈنکے بج رہے ہوں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا اور عملاً اس کو قائم کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حتیٰ کہ وہ وطن، وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی بات پہلی وحی میں بتائی گئی کہ معاشرے کی جو اصلاح کرنی ہے، جس کے بارے میں تو بڑا فکر مند ہے کہ لوگوں کے نظریات کیسے ٹھیک ہوں، عقائد کیسے ٹھیک ہوں، ان کا کردار کیسے بہترین ہو، اخلاق کیسے سنوریں، اس کے لیے قرآن اقرأ پڑھنا ہوگا۔ یعنی یہ جو ایک تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اسی کو بعد میں کہا وَجَاهِدُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرًا، اسی کتاب کو لے کر بڑا جہاد برپا کر دو۔ گویا پہلی وحی میں صرف آپ کو یہ بتایا گیا۔ اب آپ سے فکر مند ہے کہ کام کیا کرنا ہے، اس قرآن کو لے کر کیسے آگے بڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بند ہو گئی، اس میں حکمت تھی، آپ کو ذرا تھوڑا سا وقفہ دینا تھا، آپ پریشانی کے عالم میں تھے، اور یہ بھی پریشانی تھی کہ کہیں میرا رب مجھ سے تو ناراض نہیں ہو گیا، مجھے نبی بنا کر اکیلا کیوں چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہاڑ کے بالائی راستے سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک مشرقی افق پر مجھے فرشتہ نظر آیا، حضرت جبریل امین، یہ وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن اب اپنی اصلی صورت میں تھا اور ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھا اور اس کے پر پورے افق کو ڈھانکے ہوئے تھے۔ تو یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا دہشت زدہ ہوا اور تیز تیز اپنے گھر آیا، اور پھر میں نے کہا مجھے اڑا دو۔ جب مجھے کمبل اڑا دیا گیا، میں لیٹا ہوا تھا کہ دوسری وہی جبریل امین لائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ پھر آپ کو پہلے لفظ کے اندر ہی بات بتا دی کہ معاشرے کی جو اصل اصلاح ہوگی وہ میرے قانون کے ڈنڈوں سے نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ بھی ضروری ہیں، لیکن اصل چیز انذار ہوگی۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی جب گزارے گا تو چاہے وہ تنہائیوں کے اندر ہوگا، پردوں کے اندر ہوگا، جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف اسے گناہوں سے بچائے گا۔ بس یہی انذار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر پیدا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی بیان کرنا شروع کر دیا تو اس پر عمل بڑا آسان تھا۔ شراب کی حرمت آئی تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی نے بھی اس شراب کے پیالے کو نیچے پھینک دیا کہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ مجھے ڈر رہا ہے۔ جب ملاوٹ کا رجحان پیدا ہوا تو بچی نے جو کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ انذار جو ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، دراصل حقیقی اصلاح پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ محترم سامعین، اس کے بعد آپ کی ساری زندگی اصل میں انہی آیات کی تشریح ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کی سیرت النبی دیکھ لیں، ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں تو ساری آپ کو زندگی اس کی تفصیل نظر آئے گی جو آپ کو شروع میں بتایا گیا۔ آپ جب اٹھے تو اٹھے رہے، پھر آپ غار حرا نہیں گئے، اور 23 سال تک آپ اٹھے ہی رہے، حتیٰ کہ انذار اس انداز میں آپ نے کیا کہ اللہ رب العزت نے خود آیات کے اندر آپ سے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ شاید آپ تو اس فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ اس کلام پر، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اس غم کی وجہ سے گویا اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ اتنے فکر مند ہو چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندار کی کیفیت خود بیان کی کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور حشرات الارض اور پتنگے آ کر اس آگ پر گرنے لگے، اور وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ حشرات الارض اس کی کوششوں پر غالب آتے ہیں، پھر بھی آگ میں گر رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم اس آگ کے اندر گرے جا رہے ہو۔ محترم سامعین، دعوت کا کام اگر انذار کے بغیر ہو تو وہ خالی خولی کام ہوتا ہے، اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ جب تک داعی اس کا دل لوگوں کی محبت میں ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر میں گل نہ رہا ہو تو اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا، لوگ اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر، یعنی اللہ اکبر، اس کا نعرہ بلند کر، اس بات کا اعلان کر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس معاشرے میں کہ جس میں ایک طرف تو لات و حبل کی اور منات کی کبریائی کے دعوے تھے، ہر قبیلہ اپنے بت کی کبریائی بیان کر رہا تھا، اور دوسری طرف عملی زندگی کے اندر زندہ انسانوں کی کبریائی کے دعوے ہو رہے تھے۔
ہر قبیلے کا سردار گویا خدا بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا۔ اس ماحول کے اندر فرمایا کہ تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کبریائی کی تکمیلی صورت جو بعد میں آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے، اللہ کی مرضی چلے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ یہ کبریائی، اللہ کی کبریائی کا جو دعویٰ تھا، جو نعرہ تھا، اس کی تکمیلی صورت تھی جو آپ نے مدینہ کے اندر پوری کی کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑا ہے تو پھر اوروں کی بات کیوں چلے، پھر اوروں کا حکم کیوں چلے، پھر اوروں کا نظام اور قانون کیوں چلے۔ جو بڑا ہوتا ہے بات اس کی مانی جاتی ہے، گھر میں جو بڑا ہوتا ہے بات اس کی مانی جاتی ہے، پھر بات تو صرف اللہ کی مانی جائے گی، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے دامن کو صاف رکھیے اور ہر گندگی سے دور رہیے۔ ایسے ماحول کے اندر جو ہر طرف گندگی گندگی تھی، عقائد کی گندگیاں، اخلاق کی گندگیاں، کردار کی گندگیاں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی قتل و غارت، انتہائی سفاکی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جانا، بعض قبائل یہ کام بھی کرتے تھے۔ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی گندگی کو جو ہے نا پاک رکھنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صوفی حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ان کا ایک فرمان ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے اسی دنیا میں۔ یہی دنیا جو گندگیوں سے بری ہوتی اسی میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر عبد القدوس ہوتا تو واپس نہ آتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نبوی طریقہ کار اور صوفیت کے اندر یہ فرق ہے کہ صوفی کو جب اللہ مل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، وہ بس اسی محبت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ لیکن نبی تو وہاں سے روشنی، حرارت، جذبہ لے کر انسانوں کی اصلاح اس نے کرنی ہوتی ہے، اور یقیناً جس ماحول کے اندر اصلاح کرنی ہے اسی ماحول کے اندر ہی رہنا ہے۔ جس ڈاکٹر نے جس بستی کے لوگوں کا علاج کرنا ہو تو وہ ان لوگوں کے اندر اس کو جانا پڑے گا، انہی وبائی بیماریوں کے اندر حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے وہ اپنا کام کرے گا، اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچائے گا، لیکن لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انسانیت کی اصلاح تھی، انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانا تھا، اور انسان کے کردار کی مکمل تعمیر تھی، اور پھر انسانوں سے بنے ہوئے معاشرے کی مکمل تعمیر تھی۔ گویا انسان کو بھی سدھارنا تھا اور انسانوں کے مجموعے معاشرے کو بھی سدھارنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر عدل کے ذریعے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا تھا۔ رہنا تو انسانوں کے اندر ہی تھا، لیکن کہا کہ ہر قسم کی جو آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، چاہے عقائد کی گندگیاں ہوں یا اخلاق و کردار کی ہوں، اس ہر گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور اپنے دامن کو صاف رکھنا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کر زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، انسانیت کو، انسانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا، انسانوں کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، یہ ایک بہت بڑا انسانوں کے ساتھ ایک بھلائی ہے۔ لیکن کہا کہ یہ بھلائی اس لیے حاصل نہیں کرنی ہے کہ لوگوں کی طرف سے تجھے کوئی بدلہ اس کا ملے، کوئی شاباش ملے، کوئی زندہ باد کے نعرے اٹھیں، لوگ تیری تعریف کریں، جب تو آئے تو احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی مالی مفادات دیں، کسی قسم کا کوئی مفاد بھی ذہن میں نہیں رکھنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنا یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح درندوں کو آواز دی جائے۔ جب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری کبریائی نہیں ہے، تم بڑے نہیں ہو، اور ان کو کبریائی کے مناصب سے زبردستی اتارنا، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں۔
اگر میں چند اخلاقی باتیں کی جائیں، زندگی کے بعد بگاڑ کو درست کرنے کی خاموش اگر کوشش کی جائے، ایسی باتیں تو لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا اور عملاً اللہ کی کبریائی کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہر قسم کے کبریائی کے دعوے دار آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر مختلف قسم کی تکالیف، مختلف قسم کی دھمکیاں یہ بھی ملیں گی، اور کبھی بہت بڑی آفر بھی آئیں گی اس کام کو چھوڑنے کے لیے۔ دنیا کے بڑے مال و اسباب، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی پیشکشیں بھی ہوں گی، دونوں راستے آئیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں تم نے اپنے راستے پر جم جانا ہے، اور کسی چیز کو اپنی اس کے قریب نہیں جانا۔ محترم سامعین، یہ وہ پہلی وحی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا گیا، اور یہی کام ہمارا بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ یہ آرام دہ کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں اٹھنا ہوگا، اس میں اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا، اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا، اور پھر یہ بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا، انسانیت کی محبت دل میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا، اور یہ کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صورت میں ہوگی۔ معاشرے کے اندر، ہر دائرے کے اندر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ بڑا ہے، اور عملاً اللہ کی کبریائی کو قائم بھی کرنا ہوگا، اور اس میں اپنے دامن کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ داعی کے کردار پر معمولی سا دھبا بھی بالکل ایسے نظر آتا ہے جس طرح سفید کپڑوں پر معمولی سا داغ نظر آتا ہے۔ اس لیے داعی کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ اس دین کے داعیوں نے اپنی کردار کی کیسی حفاظت کی۔ کہتے ہیں کہ کشتی کے اندر میں سوار تھا، اور ایک بہت بھاری رقم، شاید 10,000 درہم ان کے پاس تھے، اور ایک آدمی اس نے قرب حاصل کیا، حتیٰ کہ امام بخاری نے اس کو یہ بھی بتا دیا جب وہ بہت قریب آیا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہیں۔ تو اگلے دن صبح جب اٹھا تو اس نے چیخنے شروع کر دیا کہ میرے 10,000 درہم کسی نے چھپا لیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 10,000 درہم آہستہ سے دریا کے اندر پھینک دیے۔ لوگوں کی جب تلاش ہوئی تو کسی کے پاس نہ نکلے، تو اس آدمی کو لوگوں نے بڑا ملامت کیا کہ تو نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب کشتی سے باہر اتر گئے اور امام بخاری سے وہ آدمی ملا، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ تو سچے انسان ہیں، اور آپ نے کہا تھا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، لیکن آپ کے پاس سے تو نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب تم نے یہ الزام لگایا وہ 10,000 درہم میں نے پھینک دیے، اس لیے پھینک دیے کہ میرے کردار کے اندر دب نہ آئے، کل یہ کوئی نہ کہے کہ اس پر چوری کا الزام ہے۔ جرم تو دور کی بات ہے، جرم کے الزامات سے بھی بچنے کے لیے داعی کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے ممنوع کام تو ویسے ہی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، بہت سارے جائز کاموں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ جس میں داغ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بہت سارے کاروبار جن پر جو سری آرام نہیں ہوتے، لیکن داعی ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ شائبے وہاں موجود ہوتے ہیں، کوئی داغ دبا لگ سکتا ہے اس کی شخصیت پر۔ فرمایا ہر گندگی سے دور رہنا ہے، اور پھر یہ سارا کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کہتے ہیں آج نیکی کا زمانہ نہیں ہے، دراصل یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ دنیا میں ملے، لوگ شاباش ہیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں آج نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ نیکی کا زمانہ تو ہر دور رہا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے پر صبر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہی تیز ہو گئی، اب مسلسل وہی آنا شروع ہو گئی، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خفیہ دعوت دیں۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی۔ پہلے دن جو صف اول کے مسلمان ہیں، جو آپ سب سے
پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے وہ 4 ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ایمان لائیں، اس کے بعد زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی کفالت میں تھے وہ ایمان لائے، اور آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلند اخلاق کے مالک تھے، منکسر المزاج تھے، اور لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جب خفیہ دعوت شروع کر دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے آئے۔ گویا یہ ایمان کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیلتی گئیں، اور کفار کو بھی آہستہ آہستہ یہ بات معلوم ہوتی گئی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ وہ سمجھے کہ جس طرح پہلے زید بن نوفل جیسے لوگ اس دنیا میں آئے، مکے کے معاشرے میں آئے، بتوں کے خلاف کچھ باتیں کی، اپنی ذات کے اندر ہی نیکی سمیٹتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اس طرح کے یہ کچھ لوگ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جب افراد کار آپ کو ملتے گئے تو کفار کے اندر کچھ پریشانی کی لہر پیدا ہوئی۔ 3 سال گزر گئے، سورۃ الشعراء نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے کھانے کی دعوت کی جس میں اپنے پورے خاندان کے لوگ ان کو مدعو کیا، اور بنو عبد المطلب کے کچھ لوگ بھی اس میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا ہی چاہتے تھے کہ ابو لہب آپ کے ارادے کو بھانپ کیا، اور اس نے بیہودہ باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آپ سے کہا کہ دیکھو تم بات کرو، دیوانگی تو نہ کرو، کیا تم پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا چاہتے ہو؟ اپنے خاندان کو کیوں مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ بس باتیں تھیں کہ رکنے ہی نہیں چاہتے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ اسی انداز میں جو ہے اسی انتظار میں تھے کہ اپنی بات ختم کرے تاکہ میں اپنی بات کروں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے دعوت کی، اور آپ کھڑے ہوئے اور بڑی خوبصورت بات کی، اور کہا کہ دیکھو دیدبان جو ہے اپنے لوگوں سے تو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اگر لوگوں اور باہر کے لوگوں سے دھوکہ کرے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کے لوگوں سے تو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اس کام میں تم میں میرا ساتھ کون دے گا؟ آج بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دین اسلام کا عالم بردار لوگوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ معاشرے کی بڑی بڑی طاقتیں تو ان کے پاس نہیں ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، میڈیا ان کے ساتھ نہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ان کے ساتھ نہیں، بڑی بڑی فوجیں اور طاقتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کی یہ بات کرتے ہیں؟ انہیں یہ سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ اس کام میں تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا، بے خود بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ بڑی کوشش کی، کھانا پکایا، کوئی 35-25 آدمی جمع تھے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہل رہا۔ تو اسی جذبات کے عالم میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ مجھے آشوب چشم ہے، آنکھیں بہہ رہی تھیں، سرخ تھیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرا جسم بھی لاغر ہے، لیکن اس کام میں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ایک کہکا اٹھا، لوگ ہنسے اس دائی پر اور دائی کی آواز پر، لبیک کہنے والے پر۔ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے جو آدمی اٹھا ہے، اپنے خاندان کو اس نے جمع کیا، وہ خاندان جو عصبیت پر غلط کاموں میں بھی لوگوں کا ساتھ دیتا تھا۔ عرب شاعری کو اگر آپ اس دور کی پڑھیں تو شاعر برملا کہتے تھے کہ میرا خاندان غلط کام کرے گا تو میں اس کا بھی ساتھ دوں گا۔ اب صحیح کام کے لیے، ٹھیک کام کے لیے کسی کی گردن اٹھ نہیں رہی،
اور اللہ تعالیٰ نے جس کا ساتھ لینا تھا اس کا لے لیا۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے آپ کا ساتھ دیا، اور کیسے وہ خیبر کی جنگیں، وہ یہودیوں کو شکست دینا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پتلی ٹانگوں کے اندر طاقت رکھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے خدمت لی۔ محترم سامعین، کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو تجھے حکم دیا جائے اس کو اب برملا کے، اور مشرکوں کے ساتھ اس سے اعراض کرنا، یعنی مشرک وہ جو بھی رکاوٹ ڈالیں، آپ کو چھیڑنے کی کوشش کریں، ان کو نظر انداز کرنا ہے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ جو لوگ الجھ جاتا ہے، جو آدمی الجھ جاتے وہ کام تو نہیں کر سکتا نا، آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چلے اور آواز لگائی واہ صباحا۔ قبائلی دور کے اندر عام طور پر صبح کے وقت حملے ہوتے تھے۔ صبح کا وقت بڑا ایک نیند کا وقت ہوتا ہے، بے فکری کا وقت ہوتا ہے، تو مخالف قبیلہ صبح کے وقت آ کر حملہ کرتا تھا۔ تو ان کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا کہ جب بھی کوئی اعلان کرتا تھا یا کسی بات سے خبردار کرتا تھا تو واہ صباحا کا اعلان کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا بڑی بات اہم ہے، کوئی ہولناک خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے واہ صباحا کا جب اعلان کیا تو مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ صفا پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی طرف جو تمہیں نظر نہیں آ رہی مجھے نظر آ رہی ہے، اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ بے ساختہ سب کی زبانوں سے یہ بات نکلا کہ بارہا ہم نے آپ کا تجربہ کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا عذاب جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس سے تمہیں میں ڈراتا ہوں۔ سب سے پہلی آواز جو آپ کے خلاف بلند ہوئی آپ کے چچا کی تھی، ابو لہب کی۔ وہ ابو لہب جس کے عتبہ اور عتیبہ دونوں بیٹوں کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں، گویا دوہرا رشتہ تھا۔ اس چچا کھڑا ہوا اور بڑے سخت الفاظ کہے کہ تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، سارا دن تیرا ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ آپ چاہتے تھے کچھ بات کریں، لیکن چچا کے کہنے کے ساتھ ہی لوگ اس جو ہے نا مقام سے جانے لگے۔ جب آپ نے دعوت عام کا کام شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ آپ کی مخالفت اب شروع ہو گئی، مختلف طریقوں سے آپ کو ستانے لگا، ستائے جانے لگا۔ سب سے پہلے تو آپ کا مذاق اڑائے جانے لگا، استہزاء کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی۔ اب اعلانیہ دعوت کا کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ دارالندوہ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ مختلف اطراف سے لوگ مکہ آئیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سن لی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی بات مان نہ لیں، اور یہ دعوت جس کو ہم دبانے کی کوشش کرنے مکہ سے باہر بھی پھیل نہ جائے۔ اس کے دارالندوہ ان کی جو پارلیمنٹ ہاؤس تھی اس کے اندر یہ اس موضوع پر اجلاس ہوا۔ ولید بن مغیرہ جو ان کا بڑا ہی ایک ہوشیار آدمی، انتہائی صاحب الرائے آدمی تھا، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس آدمی کے بارے میں مختلف باتیں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے مجنوں ہے، تو لوگ تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کسی ایک بات پر ایکا کر لو، ہر آدمی جب ایک ہی بات کرے گا تو لوگ مان لیں گے، لوگ کہیں گے بات صحیح ہے۔ تو ایک اٹھا، اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے،
تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم حجز سے، رجز سے، مبسوط سے، یعنی شہر کے جتنے سخن تھے، جتنی بحریں تھیں، یہ سب سے ہم واقف ہیں۔ یہ تو جو کلام پیش کرتا ہے کسی ایک بحر کے اندر بھی نہیں ہے، کس طرح عرب سے تم کہو گے یہ شاعر ہے؟ دوسرے وقت اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہے، تو کہا کہ کاہن کی گنگناہٹ اور اس کی بے تکی فقرے اور باتیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی تو نہیں ہے، کون تمہارے یقین کرے گا یہ کائن ہے؟ تیسرا اٹھا اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، تو اس نے کہا کہ جادو کے منتر اور ان کے کام تو ساری دنیا جانتی ہے، اس کے اندر تو کوئی جادوگری کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ مجنون دیوانہ ہے، تو کہا کہ یہ بات بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ مجنون اور دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے کہا کہ تم یہ اب بتاؤ گے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی سوچنے کا موقع دو۔ بڑا بدبخت تھا، حقیقت تک پہنچا لیکن حقیقت اسے نہ ملی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت تک پہنچنے کے بعد ہدایت مل جائے، جب ہدایت کی طلب نہ ہو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ طلب جب تک ہوگی تب اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے۔ اب لوگوں نے جب اسے بہت سراہا کہ اب بات تو تم ہی کر سکتے ہو، عقل کل تو تم ہی ہو ہمارے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ اس نے غور کیا، پھر ایک اندازہ لگایا، پس مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر تکبر کے ساتھ لوگوں پر نظر دوڑائی، پھر تیوری سکیڑی منہ بسورا اور کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ جو بات کہی جا سکتی تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک جادو ہے، جو بھی اس کو سنتا ہے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، خاوند بیوی کے درمیان محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، باپ اولاد کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے، بس یہی ایک بات تم کہہ سکتے ہو۔ یہ مجمع یہ بات کہہ کر اٹھا، لیکن سیرت کا یہ واقعہ ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ بعض اوقات حق کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت باطل کی میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ اب ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں تک کس طرح پہنچ سکتے تھے، اس کا انتظام اللہ نے کر لیا۔ ہر شر نظر آنے والی چیز شر نہیں ہوا کرتی، یہ دائی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایک شر نظر آنے والی چیز میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، یہی بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے شر نظر آنے والی چیزیں، ان کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے، وہ پردے غیب میں ہوتا ہے، انسان ظاہر دیکھتا ہے، چھپے راز اللہ جانتا ہے۔ اب مکہ کے اندر داخل ہونے والے ہر داخلی راستے پر کفار کی ایک ٹولی پہنچ گئی، اور انہوں نے جو بھی لوگ آتے انہیں یہ ساری تقریر کرتے۔ کم از کم اس پہلے حج کے موقع پر اتنا تو ہوا کہ آنے والے تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ اس کی تعلیمات کیا ہیں یہ تو بعد میں ان کو پتہ چلی، ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، باطل میڈیا استعمال ہوا۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ جو سلیم الذوق روحیں تھیں ان کے اندر کیسا تجسس پیدا ہوا جو ان کو رائے حق پر لے آئے۔ ایک واقعہ صرف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کا بلکہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، اور جب میں حرم مکی آیا تو کفار میرے ساتھ ملے اور مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے، اس کی بات نہیں سننی، اگر اس کی بات تم نے سن لی تو جادو کر دے گا تم پر۔ کہتے مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اب جب بھی مکہ حرم طواف کے لیے میں آتا تو کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ میں قریب آیا اور کچھ الفاظ میرے کانوں میں پڑ گئے، تو مجھے بڑا ایک عجیب تاثر انہوں نے دیا۔ میں نے کہا کتنا خوب کلام ہے یہ۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ طفیل، تم ایک بلند پائے شاعر ہو، کلام کی باریکیوں کو تم جانتے ہو، کوئی ان پڑھ تو بیوقوف تو نہیں ہو۔ اس آدمی کی اگر بات سن لو، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لو، اور اچھی نہ ہوئی تو رد کر لینا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو میں بھی ساتھ ہو لیا، اور میں نے اپنا سارا واقعہ ان کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے دین اسلام کی باتیں رکھیں، اور جب قرآن پڑھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور میں ایمان میں نے قبول کر لیا۔ محترم سامعین، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات دیکھے تو آپ کے خلاف اب استہزاء اور مذاق سے بات بڑھا کر اذیتوں تشدد کی راہ پر آئے۔ جو کمزور مسلمان تھے ان پر بھی خوب تشدد کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صفائی پسند تھے۔ یہ جو کہا گیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، جس میں یہ بھی اپنے دامن کو بھی صاف رکھیے، لیکن ظاہری لباس کو بھی صاف رکھیے۔ یہاں روحانیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ گندا آدمی رہے گا تو اس کی روح صاف ہوگی، نہیں، صاف روح صاف جسم کے اندر ہوگی اور صاف کپڑوں کے اندر ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک صفائی پسند آدمی کے کپڑوں پر کوئی گندگی پھینک دے یا اس کی جسم پر، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کے ہمسائے سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرتے تھے۔ آپ کا سب سے قریب ہمسایہ ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی عروہ ام جمیل جس کی کنیت تھی، وہ اپنے خاوند سے بھی زیادہ آپ کی مخالف تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ جب آپ رات کی تاریکی میں نماز کے لیے باہر نکلیں تو کانٹے آپ کو چبھیں۔ اور یہ آپ کے ہمسائے یہ مردہ جانور کی گندگیاں وہ لا کر رکھتے اور آپ کے جسم مبارک آپ کے سر پر پھینک دیتے تھے، اور آپ جب آپ کی ہانڈی پک رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر یہ پھینک دیتے تھے۔ اور آپ سے اتنا کہتے کہ دیکھو قرابت، تم میرے قرابت دار ہو، ہمسائے ہو، کم از کم ہمسائیگی کا تو خیال رکھو، ہمسائے ایسے تو نہیں کرتے۔ ایک دن ابو جہل اپنے مجلس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ فلاں جگہ فلاں مردہ اونٹ پڑا ہوا، اس کی اوج پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر وہ ڈال دے۔ آپ کا ہمسایہ عقبہ بن ابی معیط ملعون اٹھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ وہ اوج لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے کندھوں آپ کے سر مبارک پر وہ اوج رکھ دی۔ اتنی بھاری تھی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور دوسری طرف یہ اتنے خوب انہوں نے ہنسے کہ ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہوئے۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ آئیں، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوج کو بھی اٹھایا اور ساتھ ساتھ عقبہ بن ابی معیط کو بددعائیں بھی دیتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گلی سے گزر رہے تھے کہ اوپر سے گھر کی گندگی کسی نے آپ کے سر مبارک پر پھینک دی۔ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، آپ کا سر مبارک بھی خراب ہو گئے۔ گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کو دھونا جب شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ پانی کی ٹھنڈے قطروں کے ساتھ کچھ گرم قطرے بھی گردن پر گر رہے ہیں۔ دیکھا تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ حالات تو اس شخص کے ساتھ تھے کہ جس کے ساتھ ابو طالب جیسا جری انسان کھڑا تھا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ان کمزوروں کا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ آل یاسر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار اور ان کی
بیوی حضرت سمیہ، یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بھی ہمیں دعوت کی تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں کمزور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو مفاد پرست دنیا کی دولت کے اندر پڑے ہوئے لوگ وہ شروع میں ایمان نہیں لاتے، بہت کم لوگ لاتے ہیں لیکن بہت کم۔ یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ بنو مخزوم ان کو اذیتیں دیتے تھے، ان کے غلام تھے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزرے تو کہا آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور پھر تاریخ میں بتاتی ہے کہ اسی بنو مخزوم کا لعین ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمگاہ پر نیزہ مارا، جو آر پار ہوا اور وہ شہید ہو گئیں۔ گویا یہ دین ہمیں یہ دعوت کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے حمایت کے لیے کھڑا ہونے والا 13 سال کا بچہ ہے اور لاغر جسم کا ہے، اور سب سے پہلے اس راستے میں جو ہے نا جان کا نذرانہ قربان کرنے والی ایک خاتون ہے جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہی اذیتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو ان کا جو مالک ہے امیہ ان کو سخت تکلیفیں دیتا ہے، گرم سلگتی ہوئی ریت پر اور چٹانوں پر اس پر لٹا کر اوپر چٹان رکھ دیتا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا تقریباً 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے میں، جو چاندی دی بدلے میں 1 کلو سے زائد تھی، اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ یہ بڑی ظالم عورت تھی، بسا اوقات ننگی پیٹھ کر کے سلگتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا دیتی تھی اور اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیتی تھی، اور سلگتے ہوئے انگاروں کی وجہ سے پیٹھ کی چربی پگھلتی اور وہ بجھ جاتے اور ان کی کمر کے اندر گڑھے پیدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ جب اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ انہوں نے دیکھی تو اس میں گڑھے پڑے ہوئے تھے، تو اس پر انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری مالکہ ام انمار سلگتے ہوئے انگاروں پر مجھے لٹا دیتی تھی اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتی تھی۔ یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت تنگ آئے، آپ سے ان کے پاس آتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور انہیں حوصلہ دیتے کہ یہ مظلومیت کا دور ایک ختم ہوگا، یہ مغلوبیت کا دور بھی ختم ہو جائے گا، ایک دور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کرے گا۔ کہ بالکل ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی یہ بات بتائی اور کفار کو بھی یہ بات بتائی۔ یہ جو کلمہ ہے یہ محض کلمہ نہیں ہے، یہ عرب و عجم پر تمہیں غالب کرنے والا کلمہ ہے، اور اہل ایمان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیاں دیں۔ حضرت خباب بن ارت اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آتے ہوئے دکھڑا سنایا اور کہا کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، اب تو ظلم حد سے بڑھ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، اور اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نمودار ہوئے، اور آپ نے ٹیک چھوڑ دی۔ جب آدمی کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں نا تو آدمی کے حرکات و سکنات کے اندر اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور خباب بن ارت سے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے یہ کام جن لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا ان پر اس سے سخت حالات آئے۔ انہیں لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم پر چلائی جاتی تھیں۔ لوہے کی سوئی بھی اگر چبوئی جائے نا تو انسان کو کتنا درد ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ لوہے کی نوکدار کنگھیاں کسی کے جسم پر اس طرح ٹھونس کر ان کو کھینچا جائے تو کیسا درد محسوس ہوتا ہوگا۔ کہا کہ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم پر چلائی جاتی تھیں، اور ان کے آدھے جسم کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور پھر آدھے جسم پر اوپر سے آرہ چلا کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا تاکہ ہل بھی نہ سکے۔ کہا کہ پھر بھی وہ لوگ ثابت قدم رہے، اور ابھی سے تم
بے صبرے ہو رہے ہو، فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کلمہ کو بلند کرے گا۔ نصرت کا یہی مطلب تھا نا کہ اللہ کا یہ نظام بلند ہوگا، اللہ کی کبریائی وہ محض زبانوں پر نہیں ہوگی، عملاً اللہ کی زمین پر وہ قائم ہو جائے گی۔ وہ وقت آئے گا، اور وہ وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات اور وہاں نہیں بیان کی کیا ہوگا، لیکن اس کی ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک اشارہ دیا، اس کا ایک منظر بیان کر دیا۔ کہا کہ صنعا سے خضر موت تک ایک مسافر تنہا سفر کرے گا، لیکن اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، یہ وہ تھا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے بلند ہونے پر زمین کی جو تبدیلی آئے گی، جو انقلاب برپا ہوگا، ایک پرامن معاشرہ بن جائے گا۔ کہ صنعا سے خضر موت تک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں کوئی آدمی کہے کہ کراچی سے چترال تک ایک مسافر سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسا امن اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین حق کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور اس دور میں آج امت مسلمہ جن مصائب سے گزر رہی آزمائشوں سے ہمارے سامنے ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے بچائے ہوئے ہے۔ آپ مصر کو ذرا دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، کتنی آزمائش